50 سال کی سیاست کے بعد شیخ رشید صاحب کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ آپ کو کہیں بھی وہ پنڈی کے مسائل کو پنڈی کی بات کرتے نظر نہیں آئیں گے. وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ وہ باتیں کرتے ہیں گیٹ نمبر 4 سے میں آیا, میں گیٹ نمبر 4 سے گیا, ڈوکسو سے, ڈوکمنگٹال سے, فوجی کالونی سے, اس پورے علاقے سے آپ ذرا مجھے بتائیں, آپ اگر وہ جو 6 روڈ کا ایریا ہے وہاں اگر آپ بچوں کو صدیق پبلک اسکول میں یا آس پاس کے بیکن ہاؤس میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے تو آپ کے بچوں کو کیا تعلیم مل رہی ہے؟ جو بھائی صاحب ہیں وہ شہباز شریف کے کندھے سے نیچے نہیں اترتے, ٹھیک ہے, وہ شہباز شریف صاحب کے ہی پروٹوکول افسر ہیں. شیخ رشید صاحب کا کام یہ ہے کبھی ایک آرمی چیف کی تعریفیں کرنا, کبھی دوسرے کی کرنا, کبھی ایک وزیر اعظم کا ہاتھ پکڑنا, کبھی شوکت عزیز کے پیچھے دم چھلا بن جانا. آپ کے پنڈی کے عوام کے مسائل کے لیے تو انہوں نے وہ اپنا وہ بھتیجا وہ چھوڑا ہوا ہے, وہ والا جس کو نہ بات سمجھ آتی ہے نہ کوئی راشد شفیق. اور یہ میرا اعزاز ہے, دیکھیں الحمدللہ کہ میں ڈھوکسو میں رہنے والا ہوں. ڈوکسو کا ایک یہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی, یہیں ہم پیدا ہوئے, ٹھیک ہے. یہاں پاکستان میں پتہ نہیں انٹرنیشنل کتنے بڑے بڑے لائرز موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ایک مجھے دینا تھا کہ میں ڈوکسو سے اٹھا اور اس علاقے کے یہ ڈوکسو ہو گیا, ڈوکمنگٹال ہو گیا, فوجی کالونی ہوگی, پیر ودائی ہوگی, یہ بنگش ہوگی, یہ خیبان, یہ ایریا یہ تو پنڈی کے بڑے آپ یہ سمجھیں پست علاقے سمجھے جاتے ہیں, جہاں غریب غربا, جہاں بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں, جن کے حوالے سے مشہور یہ ہے کہ یہاں کرمنلز ہیں, جہاں ساری چیزیں ہیں اور یہاں تعلیم نہیں ہے. تو الحمدللہ میں نے وہاں سے یہ کام کیا اور الحمدللہ پورے اب بین الاقوامی طور پر اس کا وہ چلا. اسی طرح الحمدللہ مجھے دیکھیں ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ سود کا ایک بڑا کیس تھا, 30 سال سے چلا آ رہا ہے پاکستان کی عدالتوں میں, فیڈرل شریعت کورٹ میں. تو جماعت اسلامی کی وکالت جو ہے وہ سود کے مقدمے میں میں اور میرے ایک دوست کیسر امام صاحب ہیں, ہم نے مل کے جو ہے وہ اس مقدمے میں وکالت کی. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے عرصے میں, اور وہ جیتا الحمدللہ ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ سے, اب وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. اسی طرح ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے, ٹرانسجینڈر ایکٹ جس میں پاکستان میں قانون بن گیا. وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا ہے؟ وہ آپ کے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی مرد کو اجازت ہے کہ وہ عورت بن جائے, عورت کو اجازت ہے کہ وہ مرد بن جائے. اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا. آپ کے خاندانی نظام کو تباہ کر دے گی. یہ خدا کی شریعت کے ساتھ ایک ڈائریکٹ لڑائی ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ جتنا سود بڑا گناہ ہے, بالکل اسی طرح اسی لیول کا گناہ ہے کہ مرد عورتیں بننا شروع ہو جائیں, عورتیں مرد. اللہ کی تخلیق میں یہ تغیر ہے. تو یہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے یہ قانون بنایا ہے, اور اس اسمبلی میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس اسمبلی میں بلکہ درد کی بات ہے یہ کہ وہ ساری پارٹیاں موجود تھیں, ان کی سیکولر لابی کی سینیٹرز موجود تھے, تمام پارٹیوں کے, ٹھیک ہے, یعنی سوائے مذہبی پارٹیوں کے. باقی جو بھی یہ بڑی پارٹیاں ہیں نا, ان کے سارے 2 سینیٹر کاف کے تھے, ایک سینیٹر پی 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 کا تھا, ایک پی ٹی آئی کی تھی, ایک نون لیگ کی تھی. یہ اور ان دنوں کی بات ہے جب دھرنا جاری تھا. تو یعنی جس وقت یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. کوئی تو تھا قوت, یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں وہ امریکی اور بین الاقوامی طاقتیں, انہوں نے ایک ٹیبل پر بٹھایا اور ان سے یہ قانون سازی کروا دی. الحمدللہ میں نے وہ کیس عدالت میں لڑا, اور لڑ کے میں نے اس قانون کو پاکستان میں کالعدم قرار دیا. اب حکومت نے اس کے خلاف فائل کی ہوئی ہے اپیل سپریم کورٹ میں, تو اب وہ اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا, لیکن یہ الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ بڑی اچھی گفتگو چلی جس میں آپ نے بڑے اچھے اچیومنٹ جو ہے نا بتائیں. بہت سارے لوگ اس سے جانتے بھی ہیں, لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ جانتے نہیں. ابھی آپ الیکشن لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ چیزیں لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کی اچیومنٹ کیا ہے, آپ کی جو شخصیت ہے وہ کیسی ہے. تو ابھی آپ الیکشن کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے. تو آپ پہلے یہ مجھے بتائیں نا کہ آپ الیکشن جو ہے اس پہ آنے کی کیا وجوہات کیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے آپ لڑ رہے ہیں تو آپ کی اپنی پوزیشن کیا ہے الیکشن کے لیے؟ دیکھیے میں الیکشن ایک جذبے کے تحت لڑ رہا ہوں, اور جذبہ یہ ہے, میں آپ کو سیدھی سی بات بتا دیتا ہوں, اور یہ عوام جو آپ کے توسط سے دیکھے گی ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے. شیخ رشید صاحب اگر 20-22 سال کی عمر میں اگر سیاست میں آئے تھے, آج ان کی 72 سال عمر ہے. 50 سال پنڈی کی عوام نے 8 دفعہ انہیں جتایا ہے, ٹھیک ہے. اور 8 دفعہ جتانے کے اس عرصے میں 8 سال 50 سال بہت ہوتے ہیں. 50 سال میں ان کی کارکردگی صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ سکول بنائے ہیں پنڈی میں, وہ بھی گراؤنڈز کو ختم کر کے وہ سکول انہوں نے لڑکیوں کے سکول وہ بنائے ہیں.
اس کے علاوہ ان کی پچھلے پورے عرصے میں 50 سال میں ویسے بھی کسی معاشرے میں اتنے اسکول بن جاتے ہیں، ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں اس علاقے میں اور تو کوئی شخصیت پنپ ہی نہیں سکی. نون لیگ کے جتنے لوگ بھی یہاں سے کبھی الیکشن جیتے ہیں، جاوید ہاشمی صاحب باہر سے آئے تھے، کچھ عرصے کے لیے آئے، وہ چلے گئے. ایک حاجی پرویز صاحب آئے تھے، وہ جیتے، وہ الیکشن تو وہ ڈگری میں نائل ہو گئے. شکیل اوان صاحب جیتے، وہ ویسے ہی کوئی اپنی اہلیت ہی ثابت نہیں کر پائے. تو اس کے بعد جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کبھی انہوں نے اس طریقے سے سیاست کی کہ پہلے وہ نون میں رہے تو نون کا کوئی لیڈرشپ علاقے میں نہیں آنے دی. پھر جب وہ پی ٹی آئی میں آ گئے تو کاف میں بھی رہے اور پھر پی ٹی آئی میں آ گئے. یہ کاف، پی ٹی آئی اور نون لیگ پنڈی میں وہ شیخ رشید ہی کے گرد گھومتی رہی اور پنڈی میں انہوں نے کوئی لیڈرشپ تیار نہیں ہونے دی. ٹھیک ہے، اب وہ 50 سال کی سیاست کے بعد شیخ رشید صاحب کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ پچھلے 4 سال 5 سال لگاتار ٹی وی پہ روزانہ بیٹھتے رہے. آپ ان کے 5 سال کی پنڈی کی جو وہ نمائندے تھے، وزیر بھی رہے، آپ ان کی ٹی وی پر ہونے والے ساری تقریریں اٹھا لیں، اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا لیں، آپ کو کہیں بھی وہ پنڈی کے مسائل کو پنڈی کی بات کرتے نظر نہیں آئیں گے. وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ وہ باتیں کرتے ہیں گیٹ نمبر 4 سے میں آیا، میں گیٹ نمبر 4 سے گیا. یہ حکومت آنے والی ہے، یہ حکومت جانے والی ہے، اسے پیشن گوئی نہیں. وہ بنیادی طور پر کردار ادا کرتے ہیں نجومی کا، وہ جوتشی کا کردار ادا کرتے رہے ہیں. ایک سیاستدان کو منتخب کر کے عوام نے بھیجا تھا، نہ آپ کو 8 دفعہ ہم نے جوتشی بننے کے لیے بھیجا تھا، نہ آپ کو نجومی بننے کے لیے بھیجا تھا، نہ آپ کو کوئی فال نکالنے کے لیے بھیجا تھا. آپ کو عوام کے مسائل پر آواز اٹھانے کے لیے بھیجا تھا. لیکن آپ یہ بات دیکھیے گا کہ اب اپنے اس پورے ریجن کو دیکھ لیں آپ. میں جس حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس کی وہ بات کرتے ہیں، شیخ صاحب ابھی اس دن بات کر رہے تھے، میری سیاست تو مرید حسن سے شروع ہوتی ہے اور فیض آباد تک چلی جاتی ہے. یہ جو مرید اور دوسری طرف بھی روڈ کے اسی طرح ہی ہیں. آپ کو یہ میں جن ایریاز کے نام لے رہا ہوں یار، آپ ڈھوکسو، ڈوک منگٹال، فوجی کالونی، پیرودائی، بنگش کالونی، خیبانہ سرسید کے تمام علاقے، ڈھوک نجو، ایف بلاک، بی بلاک، پورا کٹاریاں کا علاقہ، پنڈورا کا علاقہ، اس کے بعد فیض آباد، شمس آباد، صادق آباد، ڈھوک آلا خان، اس پورے ریجن کو دیکھ لیں، بنی، صدر، ان پورے علاقوں کو دیکھ لیں یار. اس پورے علاقے میں اب پنڈی کیا بن چکا ہے؟ پنڈی اس وقت یہ بن چکا ہے کہ پنڈی میں وارداتوں کے اعتبار سے، کرائم کے اعتبار سے، پنڈی جس ریشیو سے کرائم کے اعتبار جا رہا ہے، پنڈی میں اور کراچی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ آن ریکارڈ چیز ہے. پنڈی اپنے کرائم کے ریشیو کے اعتبار سے، اپنے مقدمات کے اعتبار سے اتنا ہی بن چکا ہے کہ جتنا کراچی میں ہوا کرتا تھا واردات. آپ صبح فجر کے بعد، آپ رات کو، آپ ڈوکسو کی گلیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا امن کمیٹیاں بنی ہیں. آپ گلیوں میں نہیں جا سکتے، آپ کے پرس آ کے وارداتیاں چھین کے لے کے جائیں گے آپ. اور مزے کی بات ہے تھانوں میں ان کو پوری پروٹیکشن حاصل ہے. ٹھیک ہے، اچھا، پنڈی کی تمام گلیوں میں منشیات آپ کو سر عام ملے گی. فحاشی کے اڈے آپ کو ملیں گے، پنڈی کے اندر ملیں گے. جوئے کے اڈے آپ کو ملیں گے پنڈی میں. یعنی یہ پنڈی پورا، اگر آپ وزیر داخلہ رہے ہیں یار، اس بات کو آپ بڑی بڑھ کے آپ ان سے مروا لیں جتنی مرضی، لیکن آپ اگر میں جو باتیں کر رہا ہوں، اب آپ شریف لوگوں کے لیے جرائم کا اس وقت پنڈی کو ان لوگوں نے گھر بنا دی ہے. یہ جرائم کا گھر ہے. ہم تو عدالتوں میں ہوتے ہیں، کچہری میں ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں کو فیس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر اور نہ مجرم پکڑے جاتے ہیں. تھانے، آپ وزیر داخلہ رہے ہیں، تھانے میں ایس ایچ او آپ کی مرضی کا لگتا ہے. آپ کی مرضی کے بغیر یہاں کوئی پر نہیں مار سکتا. لیکن جرائم کا ریشیو اس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا چلیں چھوڑیں اس بات کو، ایک سائڈ پہ رکھیں، ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. ابھی ایک دو باتیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک شیخ صاحب کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ پچھلے کافی عرصے سے وہی رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی لیڈرشپ بھی انہوں نے نہیں بننے دی. اچھا، اس کے علاوہ ہر جماعت میں بھی وہ رہے ہیں اور الیکشن جیتتے بھی رہے ہیں. اب آپ کا مقابلہ ان کے ساتھ ہے. آپ نے کہا جی کہ انہوں نے کوئی اس طرح کے کام نہیں کیا، ویسے اسکول کالج وغیرہ انہوں نے بنائے، یونیورسٹی لیول تک بھی کام انہوں نے کیا، بچیوں کے لیے بہت کام کیا. اگر آپ ان کے ساتھ مقابلے میں آ رہے ہیں، آپ ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو جب آپ ان سے مقابلے میں آ رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا پلاننگ ایسی ہے جو آپ ان سے بہتر ہوں گے تو آپ جیت سکیں گے؟ تو اگر پنڈی کے لیے جو آپ نے علاقے گنوائے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سارے علاقے، اس پہ بہت سارے مسائل ہیں، ان ساروں کے حل کے لیے پھر آپ کے پاس کیا منصوبہ بندی ہوگی؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پنڈی میں 3 کالج ہیں لڑکوں کے، صرف اصغر مال، گارڈن کالج. اور یہ اصغر مال اور گارڈن کالج اور سیڈر ٹاؤن کالج، یہ اصغر مال اور گارڈن کالج پتہ ہے کب بنے تھے؟
1872 اور 1883 میں پاکستان بننے سے پہلے کے بنے ہوئے کالج ہیں. اس کا مطلب ہے پاکستان بننے کے بعد سے لے کر پنڈی کے نوجوانوں کے لیے، اور ان کالجوں کا جو معیار ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں سارے جس طرح، تو یہ پنڈی میں لڑکوں کے لیے، اور پنڈی کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے، جس علاقے میں پنڈی میں 22-25 لاکھ کے قریب آبادی ہے، اس علاقے کے لیے آپ نے نوجوانوں کے لیے یار 3 کالج بنائے ہیں، اور وہ بھی 3rd کلاس کالج رہ گئے ہیں، اور آپ نے کوئی کالج نوجوانوں کے لیے نہیں ہے پنڈی میں. ٹھیک ہے، پنڈی میں سرکاری سکول نہیں ہے بچوں کے لیے کوئی اچھا کسی قسم کا. آپ بتائیں نا، وہ ایک منڈکال میں ناچ گر سکول ہے، ٹھیک ہے، لوکو شیڈ ہو گیا، ایک وہ رتے میں جا کے مسلم ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ وہ سکول ہیں جو 100 سال پہلے کے سکول ہیں. یار آپ نے پنڈی جیسے شہر میں، یہ شہر ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ڈوکسو کی گلیوں میں وہ جو آپ کو سکول ہے، چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں وہ، ٹھیک ہے، ان دکانوں پر بچوں کو چھوڑ دیا جن کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. ڈوکسو سے، ڈوکمنگٹال سے، فوجی کالونی سے، اس پورے علاقے سے آپ ذرا مجھے بتائیں، آپ اگر وہ جو 6 روڈ کا ایریا ہے وہاں اگر آپ بچوں کو صدیق پبلک سکول میں یا آس پاس کے بیکن ہاؤس میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، تو آپ کے بچوں کو کیا تعلیم مل رہی ہے پنڈی میں؟ کیا تعلیم ہے پنڈی میں بچوں کے لیے؟ کوئی تعلیم کا نظام نہیں ہے. سارے بچے یہاں سے تو فیل ہوتے جا رہے ہیں، 10ویں تک تو پہنچتے ہی نہیں ہیں، 10ویں تک پہنچتے اس کے بعد وہ بچے خراب ہو جاتے ہیں، آوارہ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ. آپ یہ دیکھیں کہ پنڈی میں بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے پلے گراؤنڈ کون سا ہے؟ گراؤنڈ کون سا ہے؟ وہ حنیف عباسی صاحب کی جو رابی سینٹر ہے نا، اس کی چھت پہ لوگ کرکٹ کے میچ آج کل پیسے لے کے وہ بکنگ ہوتی ہے اس کے آس پاس وہاں لڑکے جا کے کھیل رہے ہیں. یہ بڑے بڑے پلازوں کی چھتوں پر، یعنی پاکستان میں یا پنڈی جیسے بڑے شہر میں ان بڑے لیڈران نے اپنے پلازے چھوڑے ہیں جن کی چھتوں پر یہ ٹکٹ لے کر وہاں میچز کروا سکتے ہیں. پنڈی میں بچوں کے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی گراؤنڈ نہیں ہے لڑکوں کے لیے. مجھے بتا دیں کہاں ہے گراؤنڈ؟ لوگ سڑکیں اور گلیوں میں کھیل رہے ہیں. کرکٹ ہوتا ہے، میچ ہوتا ہے، ہماری پوری قوم روتی ہے، بالر نہیں ہے، لیکن آپ نے پنڈی کا نام ہی ختم کر دیا ہے. کرکٹ کھیلنے یعنی کھیل ہی ختم کر دی ہے آپ نے پنڈی سے. اچھا آپ چھوڑیں ساری باتوں کو، آپ کے لیے قبرستان کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اس پورے ریجن میں آپ کے قبرستان نہیں ہے. قبرستان کو بھی چھوڑیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے 70% علاقے میں گیس ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے، گیس تو ہے، گیس جاتی بھی ہے پاکستان کے بڑے بڑے شہر، آپ بڑے بڑی کالونیوں میں دیکھیں، بڑے بڑے ٹاؤنس میں دیکھیں، ان میں گیس بھی آتی ہے، سارا کچھ آتا ہے. یہاں ہماری اچھا گیس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، آپ تو انہی علاقوں میں رہتے ہیں نا، انہی بستیوں میں رہتے ہیں، ڈوکسو، ڈوکمنٹال، یہ جو فوجی کالونی، پیر ودائی کے انہی علاقوں میں دیکھتے ہیں نا آپ، صادقہ آباد، شمس آباد، انہی علاقوں میں دیکھتے ہیں آپ. ان علاقوں میں مجھے بتائیں، آپ کو عورتوں کی لائنیں نظر نہیں آتی ہیں؟ پانی کے برتن اٹھا کے ہماری مائیں اور بہنیں جا رہی ہیں، اور لوگوں کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے جو ہے لوگوں کی باتیں سنتی ہیں اور پانی کے مٹکے بھر کے لے کر آتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے سروں پر رکھتی ہیں. یہ سارے مسائل ہیں نا، یہ سارے مسائل ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ اتنے عرصے سے چل رہے ہیں. اب ان کا حل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ان کا حل ایک ہی چیز ہوگی کہ جو آپ میں سے، عوام میں سے ینگ قیادت ہوگی نا، جو آپ کے کام کے لیے آگے بڑھے گا، آپ کے حق کے لیے بات کرے گا، جس کی نظر جو ہے وہ پنڈی کے عوام کی فلاح و بہبود پر ہوگی، وہ کرے گا. یار جس نے آپ کے لیڈر نے، یا تو ایک وہ حنیف بھائی صاحب ہیں، وہ شہباز شریف کے کندھے سے نیچے نہیں اترتے، ٹھیک ہے، وہ شہباز شریف صاحب کے ہی پروٹوکول افسر ہیں، ان کا کام پچھلے عرصے میں یہی ہے. شیخ رشید صاحب کا کام یہ ہے، کبھی ایک آرمی چیف کی تعریفیں کرنا، کبھی دوسرے کی کرنا، کبھی ایک وزیر اعظم کا ہاتھ پکڑنا، کبھی شوکت عزیز کے پیچھے دم چھلا بن جانا، کبھی یہ بن جانا پنڈی کے لوگ. اب مجھے بتائیں، جب وہ یہی کام کریں گے تو آپ کے پنڈی کے عوام کے مسائل کے لیے تو انہوں نے وہ اپنا وہ بھتیجا وہ چھوڑا ہوا ہے، وہ والا جس کو نہ بات سمجھ آتی ہے نہ کوئی، راشد شفیق، انہوں نے کہا جی ہماری لال حویلی میں ہے وہ ایک وہاں وائٹ ہاؤس ہے ہمارے لیے، وہ پنڈی والوں کے لیے، ٹھیک ہے، وہاں جانا ہے آپ نے، اور وہاں سے راشد حفیظ صاحب کے دربار سے اگر آپ کو کچھ فیض مل سکے تو آپ لے لیجئے گا. اگر اس بے صلاحیت میں اگر وہ نہیں دیتا آپ کو تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ کو بات بتانے والی یہ ہے کہ آپ کے پاس پنڈی میں پنڈی کی لیڈرشپ نہیں ہے، ایسی باصلاحیت لیڈرشپ نہیں ہے جو قانون کو جانتی ہو، جو مسائل کو جانتی ہو، جو بات کرنا جانتی ہو، جس کے اندر ان علاقوں کی عوام کا درد ہو. وہ جائے اور وہ پنڈی کو پارلیمان میں ان کے پنڈی کے لیے آپ نے اتنے MP پیدا یہاں پنڈی سے ہیں. آپ مجھے ایک بھی بتا دیں، اسمبلی کی قراردادیں آپ کھول لیں، کبھی پنڈی کے لیے کسی نے آواز اٹھائی ہو؟